اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ام معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت رواہ ابو داود مرسلا۔ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو آپ پڑھا کرتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، تیرے دیے ہوئے رزق پر میں نے روزہ افطار کیا۔ دو باتیں یہاں پر سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک لمبی چوڑی دعا وہ ہم پڑھا کرتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں مختصر دعا ہے، وہ کون سی دعا ہے؟ جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، مختصر، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے دیے ہوئے رزق پر میں نے روزہ افطار کیا۔ سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ تو حدیث میں جو دعا ہے وہ لمبی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جو دعا ہے وہ مختصر ہے۔ تو کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو لینے والے بن جائیں جو حدیث میں ہے، جو سنت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہے، ہاں لمبی دعا اس کی بجائے یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا بھی ہے، تو وہ جو لمبا حصہ ہے اس کی جگہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا بھی پڑھیں۔ دوسری دعا بھی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، یہ دعا کسی کو یاد نہیں، الحمدللہ جب سے میں نے پڑھی ہے تو میں گھر میں یہی دعا پڑھا کرتا ہوں، میرے سارے بچوں کو یاد ہے، جو میرے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں ان کو یاد ہے، اس لیے یہ دعا اگر یاد ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، آپ علیہ السلام جب روزہ افطار فرماتے تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ابو داود، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، روزے کا اجر بھی اللہ نے چاہا تو ثابت ہو گیا، اللہ ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ لمبی دعا جو ہم پڑھا کرتے ہیں اس کی بجائے یہ دونوں دعائیں پڑھنی چاہیے جو حدیث پاک میں ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ہمارے کچھ حاجی تو چلے گئے اور حاجی اقبال صاحب کا قافلہ جانے والا ہے، یہ جب بیٹھیں گے وہاں پر دسترخوان پر مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ اور ساتھ والوں سے سنیں گے، واپس آ کر مجھے کہیں گے مولوی صاحب یہاں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، ادھر تو کچھ اور ہی پڑھ رہے تھے ہیں جی،
تو یہ آ کر مجھ سے دوبارہ پوچھیں گے ادھر تو ہم نے دیکھا کوئی اور ہی چیز پڑھتے ہیں، حیران ہو جائیں گے۔ تو ان کی حیرانگی کو جانے سے پہلے میں ختم کر رہا ہوں کہ حدیث میں یہ دعا ہے، آپ پریشان نہ ہو جانا۔ وہ عرب پڑھیں گے، ساتھ والے لوگ پڑھیں گے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات بھی کوئی پریشان نہ ہو انشاءاللہ العزیز۔ جس کو شوق ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مجھے یاد ہو جائے، میں آپ کے لیے ایک بندہ مقرر کر رہا ہوں۔ حافظ انس صاحب اس کام کے لیے وقف ہیں، یہ اس ہر بندے کو یاد کرائیں گے جو یاد کرنے کی چاہت ظاہر کرے گا، انشاءاللہ العزیز اس کو یاد کرائیں گے، اس سے سنیں گے یہ۔ جی آپ شوق ظاہر کریں، آگے پکوانا، یاد کرانا، سننا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آخر ہم کس لیے ہیں؟ یہ ہم نے مرنا ہے یا نہیں مرنا، ہمیں بھی تو کوئی ثواب ہوتا رہے نا۔ یعنی ایک دن تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے یہ بس پھوکا نکلن دی دیر ہے، یہ ایک بات فرمایا کرتے، ہم کہتے تھے یہ بوڑھے لوگ جو ہیں کیسی باتیں، لیکن اب اتنی موتیں دیکھ چکے ہیں اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب باری آ جاتی ہے۔ ہاں یہ آ جائے گی۔ تو ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم بات اور میں ذکر کرنے والا ہوں، آپ حضرات کی توجہ ہے جی، سب کی توجہ ہو۔ ابھی میرے پاس تقریباً ایک ملتان سے، ایک احمد پور شرقیہ سے، ایک پیپلز کالونی ملتان سے، یہ 3 آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھ چکے ہیں کہ آیا یہ جو دعا پڑھنی ہے یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنی ہے یا روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی ہے؟ آپ حضرات نے توجہ کی ہے جی؟ یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ یہ روزہ کھولنے سے پہلے یا روزہ کھولنے کے بعد؟ تو یاد رکھیں یہ مسئلہ آج میں واضح کر رہا ہوں، یہ دونوں دعائیں روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی میں متوجہ کر چکا ہوں، لیکن بہت سارے ساتھی نئے ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا کب پڑھنی ہے جی؟ روزہ کھولنے کے بعد۔ روزہ کھولتے وقت ہم کیا پڑھیں؟ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھجور اٹھائی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ پانی پی لیا، اس کے بعد آپ پڑھیں۔ ذرا ترجمہ تو سن لیں آپ، ماضی کے صیغے ہیں۔ پہلی جو دعا میں نے ذکر کی ہے اللہم، افطار کے وقت روزے کا ذکر ہے، اللہم لک صمت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، تو روزہ رکھ چکا نا صبح، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار کیا، تو کیا تو کرنے کے بعد پڑھنی ہے نا۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ سمجھ آ گیا جی؟ دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا جو ابھی میں نے دوسرے نمبر پر ذکر کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی۔ یہ پیاس کب جائے گی؟ یعنی جب آپ کچھ کھا پی لیں گے نا، پی لیں گے تو ذہب الظمأ وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا فرمایا؟ افطار، اور پھر یہ دعا پڑھی ہے وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ادباً کہا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کتنا اخلاص والا روزہ تھا اور اجر یقینی تھا، لیکن اللہ پاک نے ایک مرتبہ صرف قرآن میں کہا آپ کو، اور کیوں کہا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اصحاب کہف کون تھے، ان کا قصہ کیا تھا؟ پارہ نمبر 15 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، بڑے عجیب و غریب لوگ تھے اور اللہ پاک نے اپنی قدرت ظاہر کی ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی مفصل ذکر کروں گا۔ اتنا یاد رکھیں آپ، 300 سال اور اوپر 9 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 15 میں موجود ہے یہ قصہ۔
اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر کیا، لیکن اس کے نازل ہونے سے پہلے یہودیوں نے آپ سے پوچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اصحاب کہف کا قصہ تو سنائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کل سناؤں گا، کیونکہ آپ کو امید تھی کہ کل جبریل علیہ السلام آ جائیں گے اور ان سے پوچھ کر میں ان کو قصہ سنا دوں گا، لیکن آپ علیہ السلام انشاءاللہ بھول گئے۔ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا، زبان سے نہ نکلا، 15 دن تک وحی نہ آئی۔ کتنے دن تک جی؟ 15 دن تک وحی نہ آئی۔ اس کے بعد وحی جب آئی تو اللہ نے پہلے قصہ بیان کر دیا اصحاب کہف کا مفصل، ایک رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع، اور اس قصے کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت ذکر کر دی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ۔ اللہ پاک نے اس آیت میں یہ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی شے کے لیے، کام کے لیے آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ ساتھ ہی اس کے آپ کہہ دیا کریں انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا انشاءاللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر انشاءاللہ نہیں چھوڑا۔ اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ یہ کام میں کروں گا لیکن خود نہیں کر سکتا، اگر اللہ چاہے گا تو۔ پھر تو قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے، پہلے پارے میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتل ہو گیا، پتہ چلا نہیں کہ یہ مقتول ہے اور قاتل کون ہے اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ قاتل کا پتہ چل جائے، انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے کہا ان کو کہو گائے ذبح کریں۔ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا ہو؟ جب عمر بتا دی یہ اللہ کی طرف سے، وہی رنگ کیسا ہونا چاہیے، رنگ بتا دیا، پھر یہ کیسی ہونی چاہیے، وہ اس سے کوئی کام کاج لیا جائے نہ لیا جائے، کیسی ہونی چاہیے، کوئی داغ دھبا اس میں ہو یا نہ ہو۔ یعنی بہانے بنانے لگے کہ ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب دے دیا تو کہنے لگے انشاءاللہ لمہتدون، اب ہم یہ گائے جو ہے پالیں گے اور اب ہم ذبح کریں گے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ کبھی گائے کو ذبح نہ کرتے۔ سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ بات تو تھوڑی سی طویل ہوگی لیکن ایک تیسری مثال بھی آپ کو سنا دیں۔ سبحان اللہ، سورہ فتح کا آخری رکوع پڑھ کر دیکھیں حاجی صاحبان آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو ترستے تھے۔ ظاہر ہے اب آپ کو یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن کا بچپن جوانی ملتان میں گزری ہے، ذرا کسی اور شہر میں جا کے بسیں نا آپ، ہیں جی، بار بار آپ کو یاد آئے گا ہے ملتان۔ اگر آپ کو ملتان یاد آ سکتا ہے تو میرے نبی کو مکہ یاد نہیں آتا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے مدینہ میں جا کر، حضرت بلال کو سخت بخار ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال نے تو مکہ کے کافروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، خدا ان کو غارت کرے، انہوں نے ہمیں مکے سے نکالا، ان کو تباہ کرے خدا، انہوں نے ہمیں مکے سے۔ اے بلال تو کیوں یاد کر رہا ہے مکہ کو؟ تجھے تو مار پڑتی تھی، لیکن مار پڑتی رہے لیکن مکہ ہو بس۔ سبحان اللہ۔ تو مکہ کیا آتا تھا جی یاد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا، میں اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے گیا ہوں، مکہ میں داخل ہوا، عمرہ کیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے کسی کو خواب آیا ہے؟ سنائے۔ اگر آیا ہوتا تو سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دیتے۔ اگر کوئی یہ کہتا مجھے خواب نہیں آیا، ٹھیک، کبھی آپ نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو اپنا خواب سناتے، اور پیغمبر کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، اس میں شک کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا جو تڑپ رہے تھے مکہ کے لیے،
میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے عمرہ کیا اور تم میرے ساتھ ہو، صحابہ سب میرے ساتھ ہیں. یہ کہنا تھا کہ صحابہ کے جو دل تھے ہرن کی طرح اچھلنے لگے. مکہ داخل ہوں گے، مکے میں داخل ہوں گے، تیاریاں شروع ہو گئی. حالانکہ اللہ نے خواب تو دکھایا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں بتایا کہ کس وقت میں تم نے داخل ہونا ہے. چنانچہ گئے، آگے رکاوٹ بن گئی حدیبیہ میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اگلے سال جا کر عمرۃ القضاء فرمایا، دوبارہ گئے صحابہ کو لے کر. اس قصے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچ خواب دکھایا. جو خواب دکھایا سچ. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، سن 6 ہجری میں تم داخل نہیں ہو سکے، لیکن یاد رکھنا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، البتہ ضرور بضرور تم مسجد الحرام میں داخل ہوگے. آگے کیا لفظ ہے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ. کیا فرمایا جی؟ سورہ فتح دیکھ لینا. انشاء اللہ، اگر اللہ، تو اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ اپنے اوپر بھروسہ کرو یا میرے اوپر بھروسہ کرو. بات یقینی کیوں نہ ہو، 100% تم کر سکتے ہو، تمہیں اسباب کے اعتبار سے اگر یقین ہے، پھر بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر. کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور ہمارا اجر روزے کا ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ کی تعلیم دی ہے. اگرچہ یہ اجر یقینی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. اب حضرات کو میں نے یہ سنایا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ کا موقع ہوتا ہے. ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے کے لیے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ لو. واہ، انشاءاللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیسے جیب میں موجود ہے، منڈی وہ سامنے کھڑی ہے، یہ وہاں سے جاؤں گا پیسے دے کے گھوڑا بہترین خرید کے لاؤں گا، انشاءاللہ آ گیا. بڑا تو دیندار بنتا ہے، انشاءاللہ کہو بھی. لوگ اس نے نہ مانی بات. وہاں گئے صاحب، ابھی وہ گھوڑے تک پہنچے نہیں کہ جیب کٹ گئی. اب واپس منہ لٹکا کے آ رہے ہوں، وہی آدمی دوبارہ مل گیا. ہاں جی گھوڑا تو نہیں لائے. کہنے لگا میں گھر سے چلا انشاءاللہ، پیسے جیب میں تھے انشاءاللہ، میں وہاں پہنچا انشاءاللہ، میری جیب کٹ گئی انشاءاللہ، واپس خالی آ رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ کا موقع ہے. اب شروع سے کہنا چاہیے کہ جو کام بھی کرے گا وہ اللہ کرے گا، ہمیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں. یہ کام ہوگا لیکن اگر اللہ چاہے گا. ذرا سورۃ التکویر کی آخری آیت تو پڑھو، حافظ صاحب پڑھو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم چاہ نہیں سکتے کوئی کام مگر یہ ہے کہ چاہے اللہ رب العالمین. اس لیے میرے بھائیوں، جی ڈاکٹر حضرات ہوں جی یا حکیم حضرات ہوں یا کوئی تعویذ دینے والے ہوں، ان پر پورا بھروسہ نہ کرنا. اگرچہ ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے لیکن میں حق بات کہوں گا. ہاں جی، ان پر پورا بھروسہ نہ. ان کی دوا، ان کا علاج، ان کسی کا دم، نیک آدمی کا دم کرنا اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ چاہے گا تو سارے کام ہوں گے. اس لیے پاک نبی کی دعا میں کیا موجود ہے؟ انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے.